أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. صدق اللہ العظیم. ہمارا یہ 25واں درس ہے، اس کا تیسرا حصہ ہے. آج ہم اسے شروع کر رہے ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اسے صحیح طریقے سے پایہ تکمیل تک پہنچانے والا بنائے، قرآن کا سچا طالب بنائے. قرآن کے جو سچے طالب علم ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی اپنے ہاتھ سے مدد فرماتے ہیں. جو آپ لوگ سیکھ رہے ہیں اور سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، میں بھی سیکھ رہا ہوں لیکن سکھانے کے انداز میں سیکھ رہا ہوں. اللہ میری کاوش کو، کوشش کو بھی اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازے. اور سب سے پہلے تو آپ حضرات سے بہت ہی معذرت ہے کہ میں بالکل بھی اس بارے کے اندر عجیب سا معاملہ ہو رہا ہے کہ ہم ایک وقت پہ نہیں کر پا رہے. لیکن میں نے جیسے پہلے عرض کیا تھا کہ میرا جو وقت ہوگا وہ انہی اوقات کے درمیان ہوا کرے گا، تو اس حوالے سے جو ڈسٹربنس ہوگی آپ لوگوں کو میں نے پہلے سے واضح کر دیا تھا. لیکن اس کا تدارک یہ ہے کہ میں گروپ کے اندر جو اس کی ویڈیو ہے وہ بھیج دیتا ہوں، اور بعد میں ہمارے جو ساتھی ہیں ماشاءاللہ سے اس کو یوٹیوب پہ بھی اپلوڈ کر دیتے ہیں، تو اس سے بھی لینا آسان ہوتا ہے. گروپ میں اگر کسی سے ڈیلیٹ ہو جائے تو وہاں سے لے سکتے ہیں، اس کا لنک بھی دے دیتے ہیں. تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ درس جو ہے وہ آپ کا اگر کسی ایسے وقت میں ہو گیا جس میں آپ حاضری نہیں دے سکے تو آپ دوسرے وقت میں اس کو لے کر اس کا کفارہ کر سکتے ہیں. لیکن یہ یاد رکھیں کہ حد الامکان حاضری کی کوشش کریں کہ جس قدر حاضری کی کوشش ہوگی اس قدر آپ کا نفع ہوگا. یہ جب ایک سپارہ مکمل ہو جائے گا پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا. جو سپارہ آپ حضرات براہ راست سمجھیں گے اور جو سبق آپ براہ راست سمجھیں گے اور جو سبق آپ ریکارڈنگ سے سمجھیں گے، ان دونوں کے اندر ایک فرق ایسا آپ کو نظر آئے گا جس فرق کو آپ کسی کو بتا تو نہیں سکیں گے، لیکن وہ فرق آپ اپنے سینے کے اندر بہت واضح محسوس کریں گے. میں نے چونکہ اپنے اساتذہ سے ایسا فرق محسوس کیا ہے تو اس وجہ سے میں بتا رہا ہوں. ایک بنیادی بات میں آپ کو ذکر کر دوں، بہت ہی ضروری بات ہے، ہمارے سبق سے براہ راست متعلق نہیں ہے لیکن میں سمجھانا ضروری سمجھتا ہوں. ہمارے اکابرین ہیں حضرت مولانا عبد الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ. حضرت جلیل القدر اکابر میں سے ہیں، علی میاں ندوی بھی ان کو کہتے ہیں. عجیب شخصیت ہے. حضرت علی میاں ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا معاملہ یہ تھا، فرماتے تھے کہ لطیفہ کسے کہتے ہیں؟ لطیفہ جوک جو ہوتا ہے، فرمایا کہ لطیفہ عام طور پہ ہنسنے کی بات کو نہیں کہتے. ہم عام طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہنسنے کی بات ہے وہ لطیفہ ہے، لیکن بہت سے لطیفے ایسے ہوتے ہیں کہ آپ ان کو سنتے ہیں آپ کو ہنسی نہیں آتی اور دوسرا ہنس کے پاگل ہو چکا ہوتا ہے. اصل میں جو لطیفہ ہوتا ہے وہ دل کے اندر ایک کیفیت ہوتی ہے، وہ الفاظ کے اندر سامنے آتی ہے تو وہ سامنے والا بندہ دل کے اندر کی کیفیت کی حرکت کی وجہ سے ہنس پڑتا ہے. اور بعض مرتبہ غم کی بات ایسی ہوتی ہے کہ اس غم کا اثر قلب پہ ہوتا ہے، تو قلب پہ اثر ہونے کی وجہ سے وہ بات سامنے والے کے قلب پہ اثر کرتی ہے. تو اب آپ اس سے سمجھیں کہ جو قرآن مجید ہے
اس کے پیچھے اگر قلب نہیں ہوگا، بس کتاب ہوگی، تو یہ وہ کیفیات پیدا نہیں کر پائے گی. یہ یاد رکھیں، محض ریکارڈنگ ہوگی تو وہ کیفیات پیدا نہیں کر پائے گی. محض آپ نے ترجمہ پڑھ لیا تو وہ کیفیات پیدا نہیں کر پائے گی. اسی لیے اللہ نے کتاب اتاری، اس کے ساتھ پیغمبر کو بھی اتارا. کہیں ایسا نہیں ہے کہ خالی کتاب اتر گئی ہو اور اللہ رب العزت نے پیغمبر کو نہ اتارا، بلکہ 4 کتابیں ہیں. ایک آپ کی اضافی فائدہ بتا دوں، 4 کتابیں ہیں اور 101 صحیفے. یعنی باقاعدہ کتابیں نہیں ہیں. جیسے ایک تو کتاب ہوتی ہے، ایک نوٹس ہوتا ہے، تو جیسے نوٹس ہے تو 101 صحیفے ہیں اور 4 کتابیں ہیں. اور انبیاء کتنے ہیں آپ سب جانتے ہیں؟ 1,24,000. ٹھیک ہے، انبیاء اتنے ہیں. بعض لوگ اردو نہیں سمجھ سکتے تو اس لیے میں ساتھ لکھ رہا ہوں. تو 1,24,000 انبیاء اور 5 کتابیں. آپ ذرا ان کو ڈیوائڈ کریں آپس میں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ فی نبی کتنی کتابیں آتی ہیں. 105 کتابیں ہوئی، یعنی 4 کتابیں اور 101 صحیفے، تو چلو ہم کتاب کہتے تھے. اور 1,24,000 انبیاء. تو اب خود سوچیں کہ کتاب کے پیچھے استاد کا وجود کتنا ضروری ہے. بہرحال یہ بات آگے نکل گئی، لیکن ضروری بات تھی اس لیے سمجھا دیا. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا. وَلِكُلٍّ، ہمارا سبق یہاں سے شروع ہو رہا ہے. یہاں تحویل قبلہ کی ایک حکمت بیان کر رہے ہیں. میں پچھلے سبق میں 1-2 باتیں کسی نے سوال کی تھی، میں اس کو واضح کر دوں. کسی نے یہ پوچھا ہے وَيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. امت معتدل کیا ہے؟ امت معتدل کا مطلب بس میں مختصر لفظوں میں سمجھاؤں گا. اللہ رب العزت نے اس امت کو امت معتدل بنایا. امت معتدل کا مطلب ہے متوسط، درمیانی. بہت سی امتوں کو اللہ رب العزت نے یہ دے دیا، بہت سی امتوں کو اللہ نے یہ دے دیا، لیکن امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے یہ پورا دیا کہ اس پورے کے درمیان جہاں چلو گے تم متوسط ہو. بس شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے اصول افتاء و آدابہ کے اندر لکھی ہے کہ پوری امت کو اللہ رب العزت نے بڑی وسعت دی کہ یہ عصر کا وقت ہے، یہ مغرب کا وقت ہے، اس کے درمیان میں کسی بھی وقت پڑھ لو تو اثر ادا ہو جائے گی. جی، تو یہ درمیان میں جس وقت بھی پڑھی جائے گی نماز ادا ہو جائے گی. اس وقت میں پڑھیں گے ادا ہو جائے گی، اس وقت میں پڑھیں گے ادا ہو جائے گی، اس وقت میں پڑھیں گے ادا ہو جائے گی. یعنی جو وقت ہے اس وقت میں اللہ نے وسعت رکھ دی. ایسے اعمال کے اندر بھی اللہ نے وسعت رکھ دی. لہٰذا اس امت کے کسی عمل میں نہ افراط ہے اور نہ تفریط ہے. افراط ایک میں نے تھوڑا مغلق سا جملہ بولا ہے. افراط کا مطلب ہے کہ حد سے زیادہ بڑا ہونا، اور تفریط کا مطلب ہے حد سے زیادہ کم ہونا. یعنی بہت زیادہ نہیں ہے، یہ نہیں کہ پوری رات آپ کو جاگنا پڑے گا دین کے لیے، آپ کو پوری رات جاگنا پڑے گا، ایسا کچھ نہیں ہے. آپ کو دین کے لیے پوری رات نہیں جاگنا پڑے گا. آپ عشاء پڑھیں اور سو جائیں اور پھر فجر پڑھ لیں. تو نہ افراط ہے اور نہ ہی تفریط ہے، یعنی درمیان میں. تو وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، امت معتدل بنایا ہے اللہ رب العزت نے. دوسرا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اوپر گواہ کیسے بنیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اوپر گواہ اس طریقے سے بنیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. بہت سے حضرات نے اس حدیث کی تنقیر کی ہے، یعنی یہ کہا کہ یہ حدیث ضعیف اور کمزور ہے، لیکن اس آیت کی اس کے علاوہ کوئی تفسیر نہیں. اور چونکہ ایک ضعیف روایت اتنی کثرت سے منقول ہوتی ہے تو کثرت سے منقول ہونے کی وجہ سے اس کے اندر استدلال کیا جا سکتا ہے، اس کے اوپر عمل کیا جا سکتا ہے. لہٰذا اس لحاظ سے ہم اس روایت پہ بالکل عمل کر سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور امت کے اعمال پیش ہونے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے گواہ بنتے ہیں. لہٰذا آپ علیہ الصلوۃ والسلام امت کے لیے گواہ کے طور پر پیش ہوں گے.
امت کے اعمال کے اوپر۔ چنانچہ میرے آپ کے اعمال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں، میرا آپ کا قرآن پڑھنا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوتا ہے۔ جی ہاں، میرے آپ کے اعمال اچھے اعمال ہوں برے اعمال، لہٰذا یہ ذہن میں رکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب ہمارے برے اعمال پیش ہوں گے کہ یہ عورت بے پردہ باہر نکلتی ہے، یہ عورت نامحرموں کے ساتھ بات چیت کرتی ہے، یہ عورت آنکھوں کے ذریعے سے فلمیں دیکھتی ہے، فیشن دیکھتی ہے اور اس سے متاثر ہوتی ہے، یہ مرد جو ہے یہ عورتوں کو چھپ چھپ کے دیکھتا ہے، یہ عورت ہے فلمیں دیکھتی ہے، یہ مرد ہے ڈرامے دیکھتا ہے، یہ بچہ ہے کارٹون دیکھتا ہے۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جاتے ہوں گے ہماری یہ اعمال، تو آپ علیہ السلام کو کتنا صدمہ ہوتا ہوگا۔ ایک اس کی یہ تفسیر ہے۔ دوسری تفسیر اس کی تفسیر نہیں ہے، تفصیل اس کی یہ ہے وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اوپر گواہ ہیں اس لحاظ سے کہ فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیغام ہم تک پہنچا دیا ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے گواہ ہیں کہ ان تک میں نے احکامات باری تعالیٰ پہنچا دیے تھے۔ یہ دو تفصیلات ہیں، یہ دو معنی ہیں اس کے، تفسیر کے اندر نہیں جا رہا، تفسیر اور چیز ہوتی ہے۔ تیسری بات جو آپ حضرات نے پوچھی تھی وَمَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، تو اللہ رب العزت اس بات کو واضح کرنا چاہتے تھے کہ تم میں سے کون ہے جو اپنے پاؤں کے بل مڑ جائے گا، پھر جائے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس کی بڑی ہی زبردست بات ہے، میں چاہتا ہوں آپ حضرات کے سامنے یہ بات آئے، یہ بڑی اہم بات ہے۔ یاد رکھیے کبھی ہمارے بڑوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، کبھی ہمارے بڑوں سے یہ بات اس آیت سے براہ راست کنیکٹڈ نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ کبھی کبھی ہمارے بڑوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، گناہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ جس وقت بڑے کی کوئی بات آپ کے ذہن میں نہیں آ رہی، آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی، اگرچہ وہ غلطی ہے یا غلطی نہیں ہے، تو اب آپ کیا کرتے ہیں؟ اب آپ اس بڑے کو تنے تنہا چھوڑ دیں گے، یا پھر آپ دیکھیں گے کہ اس کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی، اس کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوگی، اس کام میں کوئی نہ کوئی معاملہ ہوگا۔ سمجھ رہے میری بات؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف رخ کیا، تو اب دیکھنا ہے کہ کون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس معاملے میں تھا اور کون آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ اس معاملے میں، تو واضح ہو جائے کہ کون آپ کا اتباع اس لیے کر رہا تھا کہ آپ کا رخ اس طرف ہے، اور کون آپ کا اتباع اس لیے کر رہا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ امیدہ بات سمجھ میں آگئی ہوگی کہ کون آپ کی اتباع اس وجہ سے کرتا ہے کہ آپ اس طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، نہیں آپ میرے ساتھ اس لیے ہیں کہ میں آپ کو پیسے کھلاتا ہوں، اور جب میں نے پیسے کھلانا چھوڑ دیے، میں آپ کی بات مانتا ہوں، اس لیے آپ میرے ساتھ ہیں، اور جب میں آپ کی بات ماننا چھوڑ دوں گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جناب اپنی مرضی سے کرنا شروع کرتے ہیں۔ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میری مرضی کے مطابق کعبۃ اللہ قبلہ اول کی طرف بیت المقدس کی طرف رخ کر کے، یہ دیکھیں لفظ بیت المقدس ہے، یہ یاد رکھیے گا، بیت المقدس، ٹھیک ہے، دال کے زیر کے ساتھ ہم غلط بیت المقدس بول جاتے ہیں، حالانکہ وہ ہے لفظ مقدس، بیت المقدس ہے، دو لفظ ہیں، بیت المقدس اور بیت المقدس، ٹھیک ہے، تو یہ دونوں لغات ٹھیک ہیں۔ بیت المقدس یہ ٹھیک نہیں ہے جو میں بول رہا ہوں نا، میری زبان پہ چڑھا ہوا ہے، غلط چڑھا ہوا ہے، تو آپ اپنی زبان پہ یہ غلط مت چڑھائیں۔ تو یہ مقدس ہے یا بیت المقدس ہے، میم کے اوپر پیش ہے، میم کے اوپر یا تو یہ ہے مقدس ہے یا مقدس ہے،
تو بیت المقدس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، یا پھر اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں؟ تو یہاں سے اس آیت مبارکہ میں یہ بات اللہ رب العزت نے واضح کر دی کہ یہ تاکہ پتہ من یتبع رسول ممن ینقلب علی عقبیہ کہ کون نبی کے ساتھ اس لیے ہے اور کون نبی کے ساتھ اس لیے ہے. تو یہ بات اللہ رب العزت نے یہاں واضح کر دی. امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. اب ہم آج کا سبق شروع کرتے ہیں. اللہ اکبر. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا. وَلِكُلٍّ کل کا مطلب ہر ایک، کل ہر ایک، وَلِكُلٍّ ہر ایک کے لیے، وجہتن رخ ہے، ہر ایک کے لیے رخ ہے، ہوا مولیہا جس کی طرف وہ منہ پھیرے، ہر ایک کے لیے رخ ہے. تحویل قبلہ کی حکمت بھی بیان کر دی. ایک بات میری کمی رہ گئی یہاں پر کہ قبلہ کی طرف رخ کی وجہ بھی اللہ رب العزت بتا رہے ہیں. یہاں پر قبلہ کی طرف رخ کی حکمت اللہ رب العزت بتا رہے ہیں کہ ہر ایک کے لیے اللہ رب العزت نے ایک رخ متعین کیا ہے. لہٰذا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے بھی ہم نے رخ متعین کیا ہے. اس لفظ کو آپ چھوڑ دیجئے، ان جملوں کو چھوڑ دیجئے، اس کو میں واضح کرتا ہوں. وَلِكُلٍّ ہر ایک کے لیے وجہتن رخ ہے، وہ مولیہ جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے. تو تحویل قبلہ کی نمبر ایک تو حکمت ہے کہ ہم نے آپ کے لیے یہ رخ متعین کر دیا، لہٰذا آپ اس رخ کے مطابق عمل کریں. ایک منٹ رکیں. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ اور ہر ایک کے لیے ایک رخ ہے، مُوَلِّيهَا جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے. فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ کو میں نے کہا تھا ایک طرف کر دیں، انشاءاللہ اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں. وَلِكُلٍّ اور ہر ایک کے لیے وجہتن ایک رخ ہے، ہوا مولیہا جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے. فاستبقوا الخیرات تم نیکی کی طرف آگے بڑھو. اس کو میں بتاتا ہوں. یہاں تک ہماری اس میں دو باتیں ہو گئی تھی. میں نے عرض کر دیا تھا کہ تحویل قبلہ یعنی اللہ رب العزت ہر ایک کو ایک رخ دیتے ہیں اور وہ رخ اس کی یکسوئی کو بتاتا ہے، یعنی اس کی یونٹی کو بتاتا ہے، اس کے اتحاد کو بتاتا ہے. اس امت میں، اس قوم میں کس قدر اتحاد ہے، وہ اتحاد اور اس کی اتحاد کو بتانے کے لیے اللہ رب العزت نے ڈائریکشن دی ہے. چاہے تم جہاز میں ہو، چاہے تم زمین میں ہو، چاہے تم سمندر کے گہرے پانیوں میں ہو، تمہارا رخ قبلے کی طرف ہی ہونا چاہیے. تو فاستبقوا الخیرات تو ہر ایک کے لیے اللہ رب العزت نے ایک رخ رکھا ہے اور وہ اسی رخ پہ منہ کر کے نماز پڑھے گا. اللہ فرماتا ہے اینما تکونوا، اس حکم کی تعمیم اللہ رب العزت ذکر فرما دیں. تعمیم مطلب اس حکم کو عام ہونا اللہ رب العزت ذکر فرما دیں. اینما تکونوا، میں ایک دفعہ پھر معذرت چاہتا ہوں کہ اس میں مجھے وہ ہو رہا ہے کیونکہ ابھی کمپیوٹر کی چارجنگ لگائی تو تھوڑا سا میرے پاس ہینگ کر رہا ہے، تو نشان لگانے میں تھوڑی دیر ہو رہی ہے. تو آپ لوگ تھوڑا دھیان سے رہیے گا. اینما تکونوا، اینما میں پہلے بتا چکا ہوں، اینما جہاں پر بھی ہو، تکونوا تم لوگ جہاں پر بھی موجود ہو، یأتی بکم اللہ جمیعا. دیکھو اللہ رب العزت کے لیے یہ نہیں کہنا کہ اللہ رب العزت اسی رخ پہ ملیں گے. اللہ رب العزت ہمیں اسی رخ پہ ہوں گے. یہ کعبۃ اللہ ہے تو اسی رخ پہ اللہ رب العزت. اللہ کہتے ہیں یہ بات خیال میں بھی مت لانا. اینما تکونوا تم جہاں بھی ہوگے، یأتی بکم اللہ جمیعا، اللہ رب العزت تم کو پالے گا. اللہ رب العزت کے پاس آ جاؤ گے تم سارے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ رب العزت کیسے بھئی کیسے ہر جگہ پر اللہ رب العزت ہوں گے. بھئی ادھر رخ کریں وہاں بھی اللہ ہے، ادھر رخ کریں یہاں بھی اللہ ہے، اور ادھر رخ کریں یہاں بھی اللہ ہے، ادھر رخ کریں یہاں بھی اللہ ہے. تو اللہ تعالیٰ ایسے کیسے ہوگا کہ ادھر بھی رخ کریں تو اللہ ہے، ادھر بھی رخ کریں تو اللہ ہے، ادھر بھی رخ کریں تو اللہ ہے، ادھر بھی رخ کریں تو اللہ ہے. تو ایسا کیسے ہوگا؟ تو بھئی اس کی بڑی آسان ایک مثال اللہ ہمارے استاد جی نے دی ہے. فرمایا کہ آپ پانی کو مٹھی میں بند کریں، پانی کو مٹھی میں بند کریں
اور اب پانی کو کہیں کہ مٹھی کی طرف بہنا شروع کرے، پانی کو مٹھی میں بند کریں اور پانی کو مٹھی سے بہائیں، دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے انگلیوں کے درمیان سے، جہاں سے بھی پانی نکلے گا تو وہ مٹھی کے اندر سے نکلے گا نا۔ آپ کہیں دائیں سے نکل رہا ہے تب بھی مٹھی سے نکل رہا ہے، ایسا کیسے؟ بائیں طرف نکل رہا ہے تب بھی مٹھی سے نکل رہا ہے، ایسا کیسے؟ ایسا کیسے ممکن ہے؟ بھئی آپ کے سامنے ہوتا ہے تو اس کی ڈائریکشن متعین ہم اس طرح متعین نہیں کر سکتے کہ دائیں اور بائیں۔ تو جیسے یہ پانی کی ایک مثال ہے، بہت اچھی مثال ہے، بات سمجھ میں آنے والی مثال ہے، تو اسی طریقے سے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ بھی ہر چیز پر قادر ہے، لہٰذا اس کے حوالے سے پریشان نہیں ہو۔ پھر اس حکم کی اللہ رب العزت اس قدر تاکید فرما رہے ہیں، من حیث خرجتا، اگر آپ کو یہ مسئلہ ہے کہ کعبۃ اللہ کی طرف رخ کرنا، شہر میں نہیں، شہر سے باہر بھی، من حیث خرجتا، آپ جہاں پر بھی نکلیں، فولی وجہک شطر المسجد الحرام، آپ اپنا رخ مسجد حرام کے رخ پہ کر لیں، وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، یہ تیرے پروردگار کی طرف سے بالکل امر واقعی بات ہے، انہ للحق من ربک، تیرے پروردگار کی طرف سے ٹھیک بات ہے، وما اللہ بغافل عما تعملون، اور جو تم کر رہے ہو نا اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں۔ مطلب یہ ہے، اس کے اندر ایک مسئلہ سمجھ لیں، آپ جا رہے ہیں ٹرین کے اندر، ٹرین جناب ادھر جا رہی ہے، جاتے جاتے اب آپ کو قبلے کا رخ پتہ نہیں، تو آپ نے سوچا کہ قبلہ کس طرف ہوگا۔ اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں اور اردو زبان میں بھی کہتے ہیں تحری کرنا، اپنے پاس نوٹ کر لیجیے، تحری کرنا۔ آپ تحری کرتے ہیں اور تحری کر کے آپ قبلہ آپ نماز پڑھ لیتے ہیں اس طرف منہ کر کے، اور قبلہ ہے اس طرف، تو وما اللہ بغافل عما تعملون، جو تم کرتے ہو نا اللہ غافل نہیں ہے، یعنی تم پڑھ لو اپنے ارادے سے، باقی اللہ پہ چھوڑ دو، وہ اللہ کی مرضی ہے، یعنی تمہاری تحری اور تمہارا ارادہ بس اتنا ہی کافی ہے جتنا تم کر رہے ہو، بقیہ 100% ایکوریٹ ہونا یہ تمہارے ذمہ نہیں۔ ومن حیث خرجت فولی وجہک شطر المسجد الحرام، پھر اس کی تاکید ہے، یہ میں نے اس پہ بنی، ومن حیث، جہاں پر بھی خرجت نکلو، فولی وجہک شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف، وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ، اور تم جہاں کہیں بھی ہو، دیکھیں قرآن مجید کو تو نہیں پتہ تھا انسان کل ہوا میں بھی نماز پڑھے گا، اس وقت تو لوگوں کو نہیں پتا تھا قرآن مجید، مطلب یہ ہے کہ اس وقت کے لوگوں کو تو نہیں پتا قرآن مجید کو کیا پتا ہونا، تو اللہ کا کلام ہے، اللہ کو پتا ہوگا، یعنی اس وقت تو یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ لوگ ہواؤں میں بھی اڑیں گے، لوگ سمندروں کے اندر بھی جائیں گے، اور وَمِنْ حَيْثُ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، جہاں پر بھی تم ہو، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اس کی تاکید ہے، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ لوگوں کی تمہارے خلاف کوئی حجت نہ ہو، لوگوں کو تمہارے خلاف کوئی بات نہ ملے، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، لوگوں کو تمہارے خلاف کوئی بات نہ ملے۔ کیا مطلب بات نہ ملے؟ مطلب یہ ہے کہ پہلے تمہارا قبلہ وہ تھا، اب تمہارا قبلہ یہ ہے، تو اب یہودی یہ کہیں گے یہ تو ہر جائی ہیں، کبھی ادھر منہ کرتے ہیں کبھی ادھر منہ کرتے ہیں، کبھی ان کا یہ قبلہ ہوتا ہے کبھی ان کا وہ قبلہ ہوتا ہے، تو حکم کو تاکید کے ساتھ بتایا، پیچھے بتایا، ٹھیک ہے، پھر یہاں پر بتایا، یہاں پر بتایا، پھر یہاں پر بتایا، پھر یہاں پر بتایا، تین بار بتایا، بتانے کی وجہ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ، تاکہ لوگوں کو حجت نہ کہ ان کا پکا ایک قبلہ ہے۔ پہلے والا قبلہ کس وجہ سے تھا، ہم نے وجہ پڑھ لی، دوبارہ اس طرف نہیں جائیں گے، تو یہ تین دفعہ اللہ رب العزت نے بیان کر دیا، اس کی وجہ بھی بتا دی کہ ہم نے اس لیے کیا تاکہ لوگوں کے اوپر کوئی حجت نہ بنا سکیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے خلاف کوئی حجت نہ پیش کر سکے کہ دیکھو ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ قبلے کا وغیرہ وغیرہ، تو اب لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ کا یہ معنی ہوا۔ اچھا، إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، ہاں وہ لوگ جو ان میں سے ظالم ہیں ان کے پاس تو حجت رہے گی۔ کیا مطلب؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں ڈھیٹ،
پتہ نہیں ٹھیٹ ہوتا ہے یا ٹھیٹ ہوتا ہے. کچھ لوگ اس طرح کے ڈھیٹ قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن میں اطاعت کا مادہ نہیں ہوتا، جن میں اطاعت کا مادہ نہیں ہوتا، نہ خود عمل کرتے ہیں اور نہ دوسروں کو عمل کرنا دیتے ہیں، نہ دوسروں کے عمل کو پسند کرتے ہیں. آپ بھی ایسے لوگوں کو جانتے ہوں گے. تو اللہ رب العزت ان کے بارے میں یہاں پر فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگ پڑھتے ہیں نہیں ماننا کی تسبیح کہ ہم نے تو ماننا ہی نہیں ہے. تو لہٰذا ایسے لوگوں کے بارے میں تو ہم کچھ کرتے نہیں ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں ہم کچھ کہتے نہیں ہیں. الا الذین ظلموا منہم، جو ان میں سے ظالم ہیں، یعنی اپنا نقصان کرنے والے، زیادتی کرنے والے ہیں، ان کو تو کوئی مسئلہ نہیں. یہ اللہ الا الذین ظلموا منہم فلا تخشوہم واخشون، لہٰذا ان کی پرواہ نہ کریں، میری پرواہ کرو. ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو. ان سے مت ڈرو، فلا تخشوہم واخشونی، ان سے مت ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو. یعنی ان کی پرواہ نہ کرو بلکہ میری پرواہ کرو. فلا تخشوہم کا ایک معنی میں نے یہاں لکھا، ایسے لوگوں کا لحاظ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. جب کوئی ضرورت نہیں ہے آپ ایسے لوگوں کی پرواہ نہ کریں. ایسے لوگ نہیں مانتے، نہ مانیں، بھاڑ میں جائیں. ہمارے زبان میں کہتے ہیں بھاڑ میں جائیں. فلا تخشوہم واخشون، ایسے لوگ جو دین کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں آپ کے، نہ خود عمل کرتے ہیں اور نہ آپ کو عمل کرنے دیتے ہیں، تو ایسے لوگوں کا کوئی لحاظ نہ کریں. بہت سی مثالیں ہیں. رشتہ دار ہیں، خود تو نافرمانی کی دعوت میں شریک ہو رہے ہیں، آپ کو کہتے ہیں جی تمہیں بھی شریک ہونا چاہیے. آپ کے پیچھے لگ رہے ہیں، تمہیں بھی شریک ہونا چاہیے. تو اللہ فرمایا کہ فلا تخشوہم واخشونی، ایسے لوگوں سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو. چنانچہ میں یہاں پر ضروری سمجھتا ہوں ایک حدیث سنانا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اوپر، اس کو بڑا ضرورت ہے ذہن میں بٹھانے کی، اپنے بس نوٹ کیجئے، دل میں بٹھائیے. جو نوٹ نہیں کر پاتا وہ دل میں تو لازمی بٹھائے کہ نبی اکرم، میں بھی اللہ کرے میرے بھی دل میں اتر جائے، میں بھی محتاج ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کے احکامات میں لوگوں کی پرواہ کرتا ہے، جو اللہ کے احکامات میں لوگوں کی پرواہ نہیں کرتا، جو اللہ کے احکامات میں لوگوں کی پرواہ نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے دل میں اس کی محبت پیوست فرما دیتے ہیں. اور جو اللہ کے احکامات کے سامنے لوگوں کی پرواہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو لوگوں کے حوالے کر دیتے ہیں. نہ وہ اس سے محبت کرتے ہیں اور نہ اللہ اس سے محبت کرتے ہیں. یہ حدیث بالکل آج کے حالات کے مطابق ہے. ہمیں عام طور پہ یہ نظر نہیں آتی، تو اس کی بہت سی وجوہات ہیں، یہاں پر تفصیل میں نہیں جائیں گے. ولی اتم نعمتی، اللہ فرماتے ہیں جب مجھ سے ڈرو گے نا، جب میرا خیال کرو گے، ولی اتم، تاکہ میں اپنی نعمت کو تمہارے اوپر تمام کر سکوں. میں نے مکمل اور تمام کا فرق جو ہے پیچھے ذکر کیا تھا. نہیں، میں نے پیچھے ذکر نہیں کیا تھا. میں انشاءاللہ اگلے درس میں کروں گا. ابھی ہمارے پاس وقت کم رہ رہا ہے، 6 منٹ کے اندر یہ ہماری جو زوم میٹنگ ہے یہ ختم ہو جائے گی. ولی اتم نعمتی، تاکہ میری نعمت تمہارے پر تمام ہو، ولعلکم تہتدون، اور تاکہ تم ہدایت پاؤ. تو ایسے ہی لوگ ہدایت پا سکتے ہیں جو ایسے معاملات میں وہ کرتے ہیں، لوگوں کا لحاظ نہیں کرتے. لہٰذا یہ اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کا مقابلے کا طریقہ بھی سمجھا دیا ہے کہ ایسے لوگ جب دین کے اندر مقابلے میں آئیں تو کس طریقے سے ان کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے. آگے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یہی چیز سکھانے کے لیے کما ارسلنا فیکم، کہ ہم نے بھیجا ہے تمہارے اندر رسول منکم، تمہارے اندر سے ایک رسول، جو یتلو علیکم آیاتنا، جو تمہارے اوپر ہماری آیات کی تلاوت کرتا ہے، ویزکیہم، اور تمہارا تزکیہ، ویزکیکم، اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے، ویعلمکم الکتاب والحکمہ، اور تم کو سکھاتا ہے کتاب اور حکمت، ویعلمکم، اور تم کو سکھاتا ہے ما لم تکونوا تعلمون، جو تم لوگ نہیں جانتے تھے. ان چاروں باتوں کے بارے میں ہمارا سورہ بقرہ کے اندر سبق ہو چکا ہے، اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں. بہت اہم سبق تھا، جس کے پاس نہ ہو تو وہ اس میں تلاش کر لے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آخری دروس میں تقریباً وہ ہے، جس کو مل جائے تو گروپ میں نمبر دیجیے. فذکرونی، لہٰذا اب ان سب چیزوں کے اندر جو مدد ملے گی وہ کیسے ملے گی؟ ایسے ملے گی کہ بندہ فذکرونی، اللہ فذکرونی، مجھ کو یاد کیا کرو، تو اذکرکم، تو میں تم کو یاد رکھا کروں گا.
وشکرولی دوسرا کام یہ کرو کہ وشکرولی میرا شکر ادا کیا کرو، تیسرا کام یہ کرو ولا تکفرون کہ تم میری ناشکری نہ کرو۔ تو یہ تین کام اللہ رب العزت نے ہم کو دیے ہیں ہر قسم کے دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ آگے چوتھا کام ہے بہت ہی اہم، ہم انشاءاللہ اس کو کل پڑھیں گے، لیکن یہ بات دیکھیں، فذکرونی مجھے یاد کرو، اذکرکم میں تم کو یاد کروں گا، وشکرولی اور میرا شکر ادا کرو، ولا تکفرون اور میری ناشکری نہ کرو۔ یہ بڑے اہم چیزیں ہیں، بڑے اہم اسباق ہیں۔ فذکرونی ذکر کرنا چاہیے، ذکر کرنے کے اندر بہت سی باتیں ہیں، بہت سی تفصیلات ہیں، لیکن فذکرونی کا مختصر سا معنی دو ذکر کروں گا میں۔ سب سے پہلا معنی فذکرونی کا کہ تم مجھے یاد کرو میری فرما برداری کر کے، ٹھیک ہے، میری فرما برداری کر کے، ایک یعنی اللہ کی کوئی نافرمانی نہ کی جائے۔ اور فذکرونی کا دوسرا معنی ہے کہ زبان سے اللہ رب العزت کا ذکر کیا جائے۔ اس کا مشائخ نے کہا ہے کہ تنہائی میں بیٹھ کے کچھ ذکر اللہ کی تسبیحات، کچھ اللہ رب العزت کو یاد کرنے کے بارے میں چیزیں، اس کی کثرت کی جائے۔ فذکرونی سے یہ مراد ہے۔ اذکرکم کا کیا مطلب ہے؟ او ہو اس کا مطلب تو اتنا شاندار، اتنا جاندار ہے، ابھی میں نے اس کے حوالے سے کوئی تفصیل سے بات نہیں کر سکا، نہ ہی ابھی کر سکوں گا۔ مجھے کبھی موقع ہوا تو میں انشاءاللہ کسی درس میں اس کا ذکر کر کے اس کو اس سے نفی کروں گا، کیونکہ پھر ہمارا یہ ترجمہ کا سبق رہ جائے گا۔ اذکرکم کو جو میں ذکر کرتا ہوں، لیکن اتنا بات بتا دوں کہ جو باقاعدگی سے ذکر کرتا ہے نا، جو باقاعدگی سے ذکر کرتا ہے تو اذکرکم اس کو ضرور نصیب ہوتا ہے۔ ایک چھوٹی سی بات دیکھیں اس میں، لیکن یہاں پر ایک مد لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، ہم اس سے ایک چھوٹا سا کنایہ لے سکتے ہیں، میں نے کسی تفسیر میں نہیں دیکھا، اگر غلط ہے تو اللہ مجھے معاف فرمائے۔ فذکرونی اذکرکم یہ مد منفصل ہے، یہ کھینچ رہی ہے کہ ذکر کثرت سے کرو میرا، ہاں، ذکر کثرت سے کرو، اذکرکم تب میں تمہیں ملوں گا۔ جب بندہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہے تب اللہ کی ذات ملتی ہے۔ صرف دو قطرے پانی سے پیاس کسی کی نہیں بجھتی، ایسی کثرت سے ذکر کرنے سے، کثرت سے اور دوام کے ساتھ، دوام مطلب ہمیشہ باقاعدگی سے کے ساتھ اللہ کو یاد کرنے سے یہ ملتا ہے۔ وشکرولی شکر کرو، میرا شکر ادا کرو۔ شکر میں بھی بہت سی چیزیں ہیں، شکر باللسان ہے، شکر بالجنان ہے، شکر باللسان ہے یعنی زبان سے شکر ادا کرنا، شکر بالجنان اعمال سے شکر ادا کرنا، شکر بالقلب یعنی دل سے شکر گزار ہونا، اور یہ تینوں چیزیں ہی ہونا ضروری ہے، زبان، اعمال، اسی میری بس ایسی غلطی خراب سے لکھائی ہے اس میں، اعمال اور قلب، ٹھیک ہے، تو یہ تینوں چیزیں ذکر کے اندر بڑی ضروری ہوتی ہیں۔ تو شکر یہ تین چیزوں سے ہوتا ہے، ولا تکفرن اور نہ شکری اعمال، قلب اور زبان، ان تینوں کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ کس طریقے سے ہوتی ہے موقع ہوا تو میں آئندہ اس کا ذکر کروں گا۔ تو یہاں تک ہمارا آج کا درس مکمل ہو گیا، امید ہے آپ لوگوں کو کچھ تھوڑا بہت سمجھ میں آیا ہوگا۔ یہ آیت نمبر 52 تک ہمارا درس مکمل ہوا ہے۔ مجھے موقع ہوا تو کل بھی میں انشاءاللہ درس کروں گا، عام طور پہ جمعے کا دن ہی رکھا، لیکن ہمارے 2 ناغے ہو گئے ہیں، میری کوشش ہوگی ہم اس کو پورا کریں کہ قرآن مجید کی فہم جتنا جلدی ہو سکے وہ پوری ہو، لیکن اس کے ساتھ جو ہے کم از کم اس آیت کا معمول بنائیں، فذکرونی اذکرکم واشکروا ولا تکفرون، کم از کم اس آیت پر عمل کریں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ تھے، کے زمانے میں اکابرین میں سے ہیں، بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے ادو زکوٰۃ الحدیث